السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناولز وتھ می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ناول کارپ ڈائم کی قسط نمبر 6 لے کر۔ اس پر ایپیسوڈ لیٹ اپلوڈ کرنے پر بہت زیادہ معذرت، کچھ ہیلتھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی تھی، بٹ ناؤ الحمدللہ آئی ایم فائن، اور انشاءاللہ وہ ایپیسوڈ ود ان 1 ڈے گیپ کے ساتھ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ وہ مسکراتی ہوئی لفٹ سے اوپر چلی آئی تھی۔ اسی پہر بہت سی ایکٹریسز گروہ کی صورت داخلی دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی نظروں کے سامنے سے گزری تھی۔ اس نے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ان میں سے جولیا اسے دیکھ چکی تھی۔ مفلر والے واقعے کے بعد اس نے سلینا سے الگ طرح کا بیر وابستہ کر رکھا تھا۔ دیکھو تو آج ہماری ایجنسی میں کون چلایا ہے؟ سلینا مظہر۔ پچھلے سالوں میں انہیں اتنے پروجیکٹس پر کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ اب تو ان کے پاس کسی سے بات کرنے تک کا وقت نہیں۔ ساتھ ہی آج کل سیاست میں خاصی دلچسپی لے رہی ہیں یہ۔ مسکرا کر طنز کرتی جولیا کا انداز اسے بہت برا لگا تھا۔ اتنے خوبصورت چہروں کے ساتھ ایسے طنز جانے کیوں کرتی تھی ایکٹریسز؟ اس نے جواب دیے بنا آگے بڑھنا چاہا، لیکن دشمن ابھی کم نہیں تھے۔ اسی قطار سے عمیرہ زاہد کی آواز بھی ابھری تھی۔ اور حلیہ ایسا اختیار کیا ہے محترمہ نے، جیسے ان سے زیادہ بچہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن میں بتاتی چلوں کہ جی یہ گلابی رنگ کے لباس پہننے سے آپ 27 سے 17 سالہ کی نہیں ہو جائیں گی۔ اس کی چوٹ پر ایک دل فریب سا کہکا گونجا تھا۔ جولیا اور عمیرہ اسے طنز کا نشانہ بنانے کے لیے ایک ہی صف میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ان سب کی جانب افسوس سے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ میں خاصی دلچسپی ہے، آپ میں بھی اور آپ کی ورک لائف میں بھی اور لو لائف میں بھی۔ بس یہ بتا دو یار کہ اتنے امیر ہینڈسم مردوں کو کیسے قابو کرتی ہو؟ اور یہ والا طنز جیسے دل میں برچھی کی مانند اتر گیا تھا۔ وہ محبت اس نے واجد حسن سے کبھی کی تھی، آج اس کے لیے خوفناک طنز ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے کہنا چاہا، لیکن حلق میں بہت سی گرہیں لگ گئی۔ اس نے ایک بھی لفظ ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پایا تھا۔ میں بتاتی ہوں کہ امیر لڑکوں کو کیسے پھنساتے ہیں۔ ایک جانی پہچانی سی آواز اس کے عقب سے ابھری تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور پھر اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سائرہ اس کے سامنے تھی، ہاتھ باندھ کر، ہمارا پیارا سا فیشن آئیکن۔ وہ اس کے سامنے سے نکل کر ان ایکٹریسز سے سامنے آئی تھی تو لمحے بھر کو سب کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ وہ اس انڈسٹری کی انتہائی کامیاب اور منجھی ہوئی میک اپ آرٹسٹ تھی۔ ان سب نے اپنے پروجیکٹس میں سائرہ کے ساتھ کام کیا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود صفائی کے بعد وہ اس کی مستقل گاہک بن گئی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، لیکن اب وہ واپس آ چکی تھی، اور ان سب کو یہ جان لینا چاہیے تھا کہ وہ سلینا مظہر کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس کی بچپن کی سہیلی۔ سب سے پہلے تو آپ کی شکلوں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 کلو میک اپ کے بعد بھی آپ کا چہرہ قابل قبول لگتا ہے تو آپ امیر مردوں کو نہیں پھاند سکتی۔ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اس کی تیز زبان اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ سلینا نے بھی تماس سے ہاتھ باندھے اور بالکل سائرہ کے انداز میں کھڑی ہو کر ان سب کے چہروں کو تکنے لگی۔ اور آپ جولیا جی، آپ کی حالیہ سرجری کے اثرات کیسے رہے ہیں؟ میں نے سنا تھا خاصی مہنگی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے آئی لڈ لفٹ کروانے کی۔ اور اس نے بہت سکون سے ایک اور دھماکے دار انکشاف ان ایکٹریسز کے سامنے کر دیا تھا۔ سلینا نے بھی حیرت نظروں سے جولیا کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ نے سرجری کب کروائی؟ آپ نے تو کہا تھا آپ نیچرل بیوٹی ہیں، اور جو مساج تم نے مجھے بتایا تھا آئی لڈ کا، وہ کیا بکواس تھی؟ سوالات کا ایک ریلا تھا جو جولیا پر ابل پڑا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے سائرہ کو گھورا تو اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ نیچرل بیوٹی؟ وہ ہنسی تھی، بالکل چڑیلوں کی طرح۔ سوری، لیکن اس نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ سب مہنگی پروڈکٹس اور ٹریٹمنٹ کا کمال ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ جھلا کر کمال انداز سے کہا تھا، ساتھ بال بھی کندھے پر جھٹکے تھے۔ مزید یہ کہ اگر دل حسد سے سیاہ پڑ چکا ہو تو یہ میک اپ پروڈکٹس بھی کام نہیں کرتی۔ وہ مزے کے ساتھ ساتھ کہتی، زہر میں بجھے تیر چھوڑتی جا رہی تھی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی سلینا کو بلی کرنے کی؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جولیا نے اسے انگت سے شہادت اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ سائرہ کو جیسے فرق پڑ جانا تھا۔ بالکل، شوق سے مت چھوڑے مجھے۔ اور عمیرہ جی، آپ مت بھولیں کہ آپ نشے کی حالت میں دھت میرے سیلون آئی تھی ایک دفعہ۔ CCTV فوٹیج آج تک پوری آب و تاب کے ساتھ بحفاظت رکھی ہے میرے پاس۔ اور یہ ہوا ایک اور دھماکہ۔ اس نے یقیناً ان کے ساتھ کھانا کھلایا عمل تباہ کر دیا تھا۔ وہ سب اب ملامتی نگاہوں سے عمیرہ کو تک رہی تھی۔ عمیرہ کا چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ چکا تھا۔ میرے ایک کولیگ بتا رہے تھے کہ حال ہی میں ایک ڈائریکٹر سے لڑ پڑی تھی آپ، محض اس لیے کیونکہ اس نے آپ کو اپنی بڑی بہن کا رول دیا تھا۔ سوری، لیکن ایسے ہتھ کنڈوں سے آپ بھی 35 سال سے 25 سال کی نہیں ہو جائیں گی۔ سائرہ جیسی زبردست خاتون کے ہاتھ غلط راز لگ گئے تھے ان سب کے۔
وہ ذرا آگے آئی تو سب ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اگر میری دوست کو آئندہ بلی کرنے کی کوشش کی تو مت بھولیے گا کہ آئندہ آپ کا پالا مجھ سے بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر میں میک اپ سے چہرے سنوار سکتی ہوں تو ان چہروں کو بگاڑنے کا ہنر بھی بخوبی رکھتی ہوں۔ بی ویری کیئرفل یو بچز۔ کمال تنبیہ تھی وہ۔ ایکٹریسز کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی سوائے ایک برے میک اوور کے۔ کچھ ہی لمحات میں وہ سب درمیانی حال سے چھٹ گئی تھی۔ سائرہ اس کی جانب گھومی اور پھر اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو سیلین؟ اب کہ اس کی آواز میں فکر تھی۔ سیلینا کو بے اختیار ہی رونا آیا۔ کتنی اکیلی ہو گئی تھی وہ سائرہ کے بغیر۔ ایسا لگتا تھا کوئی اپنا دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ اگلے ہی پل وہ دونوں الگ ہوئی۔ اسی پل نچلے فلور سے تحقیقاتی ٹیم داخلی دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ دونوں بھی چہرہ گھما کر ان کو دیکھ رہی تھی کہ یکایک ارمان اور سائرہ کی نگاہیں متصادم ہوئی۔ وہ اسے ایسی غیر متوقع جگہ دیکھ لمحے بھر کو رک گیا، پھر اپنی ٹیم سے معذرت کرتا وہ ان کی جانب تیزی سے بڑھا تھا۔ یاسر نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ سائرہ ارمغان رائٹ؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ سائرہ جو لمحے پہلے اپنی زبان کی تیز دھار سے سب تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی، اسی سمے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے ذرا جو گمان ہوتا اس کی زبان کا، سیلینا کبھی اسے دیکھتی اور کبھی ارمان کو۔ جی بالکل۔ ٹیم باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاسر اب ارمان کی جانب چلا آ رہا تھا، پھر اس کے ساتھ آ رکا۔ ایک نگاہ تک نہیں ڈالی تھی سیلینا پر۔ اسے ابھی اس کی پچھلی حرکت بھولی ہی کہاں تھی۔ آپ کون ہیں اور میری دوست کو کیسے جانتے ہیں؟ سیلینا نے ہاتھ باندھ کر پوچھا تو ارمان حیران ہوا۔ سیلینا سائرہ کی دوست تھی؟ ریئلی؟ یہ میں تمہیں بتا دوں گی بعد میں۔ سائرہ نے اسے آنکھوں میں تنبیہ کر کے پیچھے کیا تھا، پھر مسکرائی۔ اس کی اگلی نگاہ ارمان کے ساتھ کھڑے باڈی گارڈ پر پھسلی تھی۔ یہی ہیں وہ سویٹ پوتے؟ اس کے پوچھنے پر جہاں سیلینا حیران ہوئی وہی ارمان ہنس دیا۔ یاسر نے نا سمجھی سے ارمان کو دیکھا۔ جی یہ وہی ہیں۔ کس نے کہا یہ سویٹ ہیں؟ جس نے بھی کہا انتہائی غلط خبر دی ہے تمہیں۔ سیلینا کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سویٹ؟ اوہ خدا سویٹ! کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ سائرہ کے ابرو لمحے بھر کو تن گئے تھے۔ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں تمہیں۔ لمحے بھر کو آنکھیں شرارت سے اس کی جانب پھیرے۔ وہ بغیر جنبش کے اسے سن رہا تھا۔ ہر جرم یاد ہے مجھے اس گارڈ کا۔ گن گن کر بدلے لوں گی اس سے۔ سویٹ؟ اس نے سر جھٹکا تھا۔ کیا ان جرائم کی سرزش ہونے کے ثبوت پیش کر سکتی ہیں آپ؟ اور اب اس الگ طرح کی سویٹ پوتے نے پوچھ ہی لیا تھا۔ سیلینا اس کے سوال پر گڑبڑائی تھی، پھر سنبھل کر جلدی سے بولی، میں وکٹم رہی ہوں، میری گواہی ہی کافی ہوگی۔ جن کی گواہی میں ذہنی عارضے کے سیشن لیے جانے کے ریکارڈ ہوں، ان کی گواہیاں قابل قبول تو ہو سکتی ہیں لیکن قابل بھروسہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ سائرہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس طرز کا سویٹ تھا۔ سیلینا کو تو اس کی روانی سے چلتی زبان نے بد مزہ ہی کر دیا تھا۔ ذرا جو مذاق کو سمجھ لے آدمی ہر وقت سنجیدہ بھوت بنا رہتا ہے، جن کہیں کا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں ماہر نفسیات سے سیشنز لیتی ہوں؟ کیا آپ میرے بغیر اجازت میرا بیک گراؤنڈ چھان رہے ہیں؟ چہک کر پوچھا۔ لیکن وہ یاسر ہی کیا جو متاثر ہو جائے۔ غالباً کل رات انتہائی خوشگوار ملاقات ہوئی تھی آپ کی ماہر نفسیات سے میری، اور وہ اس کے جواب پر بھونچا کر رہ گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ کیا یہ تمہیں زیادہ تنگ کرتا ہے؟ سائرہ نے ابرو اس انداز سے تان کر پوچھا۔ اسی پل ارمان نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس سے پہلے کہ یہ زبانی لڑائی جنگ عظیم میں تبدیل ہو جاتی، اسے درمیان میں آنا ہی پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں تھوڑا کڑوا ضرور ہے یہ، لیکن دل کا برا نہیں ہے، اور اس بات پر سیلینا بھی متفق ہے ہم سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کی آنکھوں کے پیارے ہونے کا اعتراف بھی کر چکی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں ان سے۔ اور اب رنگ فک ہونے کی باری سیلینا کی تھی۔ یاسر نے اس حوالے پر ناگواری سے ارمان کو دیکھا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی جانب گھسیٹا۔ ہم پھر ملیں گے، ان دو عجیب لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ وہ دور جاتا ہوا ہانک لگا رہا تھا۔ یاسر اسے باہر کی جانب گھسیٹ رہا تھا، پھر اسے ایجنسی کے داخلی دروازے کے باہر لا کر پھینک دیا۔ وہ ہنستا ہوا اپنی ٹیم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر چلا آیا۔ سیلینا پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر سائرہ نے بھی سیلینا کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ تم چلو، تمہیں مجھے بہت ساری باتیں بتانی ہیں۔ یہ پیاری آنکھوں والے گارڈ کا کیا سین ہے؟ ساتھ ساتھ وہ اس سے پوچھ بھی رہی تھی۔ سیلینا کو یاسر کا تپا ہوا چہرہ دیکھ بہت مزہ آیا تھا۔ اوف، غصے میں تو وہ اور بھی کیوٹ لگتا تھا۔ ایک منٹ، کیوٹ؟ اسے اپنے الفاظ کے انتخاب پر لمحے بھر کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا ایک کثرتی جسم کا لمبا سا مرد کیوٹ لگ سکتا ہے؟ شاید نہیں، یا شاید ہاں۔ اس نے رات کے گہرے ہوتے پہر میں کار سبزہ زار پر روکی اور پھر باہر نکل آیا۔ دادا کا سفید محل ویسے ہی استادہ تھا، ٹھنڈا، پرسکون اور خوبصورت۔
کار کی چابی ہاتھ میں لیے وہ آگے بڑھ آیا۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی، شاید سردار سونے چلے گئے تھے، اس لیے اسے گھر کچھ زیادہ ہی خاموش محسوس ہوا۔ لکڑی کے یک فرش پر وہ ذرا آگے بڑھا، لیکن پھر لاؤنج کی جلی بتی دیکھ کر چونکا تھا۔ کیا دادا اس وقت تک جاگ رہے تھے؟ اس نے سوچ کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ٹھٹک سا گیا۔ سردار ایک جانب صوفے پر براجمان تھے اور ان کے عین سامنے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کی اس کی جانب پشت تھی، لیکن وہ اس کی موجودگی اور گدی تک آتے ان گہرے سرخ بالوں کو پہچان رکھتا تھا۔ سردار کی نگاہ بے ساختہ اس پر پڑی تو اسی پہر سلطانہ نے بھی اس کی موجودگی کو محسوس کر کے گردن پھیری تھی۔ وہ رات کے اس پہر ان کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ یاسر، تم آ گئے بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ جوش سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اس کی آواز میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی۔ دادا اب کے اس کا چہرہ محتاط نگاہوں سے تک رہے تھے۔ وہ اسے جانتے تھے، وہ سلطانہ کو ناپسند کرتا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا، پھر اسی خاموشی سے سردار کے ساتھ آ بیٹھا۔ سلطانہ اس کا ٹھنڈا انداز دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ تم نے کہا تھا تم آؤ گے، پرشکوہ لہجہ، ناراض انداز۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ سردار اسی پل اٹھ گئے تھے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی آواز پہلی بار ابھری، بالکل خالی سی آواز، جیسے دور دیواروں سے پلٹ کر واپس آ رہی ہو۔ سلطانہ جلدی سے مسکرائی، اسے کسی بھی طرح اس سے گفتگو کو تول دینا تھا۔ ہماری پچھلی دفعہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی بیٹا، میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اس نے صاف گوئی سے کہا تو سامنے بیٹھی عورت کا رنگ زرد ہوا تھا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تمہارے لیے انڈسٹری جوائن کی تھی یاسر، تمہارے بہتر مستقبل اور تابناک کامیابیوں کے لیے۔ تمہاری زندگی میں ہوئے نقصان صرف تمہارے نہیں ہیں، وہ میرے لیے بھی بھاری نقصان تھے، لیکن میں نے تو کبھی تمہیں مرد الزام نہیں ٹھہرایا، میں نے تو کبھی تمہیں قسمت کی کارکردگی کا الزام نہیں دیا بیٹا، پھر تم اپنی ماں کے لیے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، وہ جیسے بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، مردہ آنکھیں لیے۔ تمہارے باپ کی جدائی میرے لیے بھی ایک کٹھن مرحلہ تھی، اس کے جانے کے بعد زندگی میرے لیے بھی اتنی ہی عذاب تھی جتنی کہ تمہارے لیے۔ ہم دونوں اس سفر کی اذیت میں ساتھ تھے، پھر کیوں تم نے مجھے اپنے راستے سے جدا کر لیے؟ کیوں تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر ڈھلکا تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اس کی آنکھیں ہر لمحہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس دنیا میں اتنی ہی اکیلی ہوں جتنی کہ تم ہو، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے بغیر مزید ایک پل زندہ نہیں رہ سکتی یاسر، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، آنکھیں گلابی ہو کر درد کرنے لگی تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، بے تاثر سے لہجے میں سلطانہ کو لگا وہ مزید اس کی سنگ دلی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسے لگا وہ کسی بھی لمحے ڈھہ جائے گی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں تم سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگتی ہوں، مجھے ایسے مت ٹھکراؤ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ لاؤنج میں سسکیاں گونجنے لگی۔ سردار اپنے کمرے کے دروازے سے لگے بے بسی سے آنسو بہا رہے تھے۔ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو شدید ناپسند کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنا اور میرا وقت ضائع کیے بغیر الگ راستوں پر خاموشی سے زندگی گزار لی جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی، پھر اس کی جانب تیزی سے بڑھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، وہ ایسے نہیں جا سکتا تھا۔ نہیں، تم آج ایسے ادھوری بات کر کے نہیں جا سکتے، تمہیں آج سب کچھ کلیئر کرنا ہوگا۔ میں مزید اس اذیت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی، وہ چلائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا، پھر اس کے روکنے کے باوجود دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، وہ داخلی دروازے میں ٹھہر کر چلائی تھی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھ گیا، شاید اب وہ کہیں جا رہا تھا۔ سردار بھی کمرے کا دروازہ کھولے اسے روکنے باہر چلے آئے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ جا چکا تھا اور اب وہ کہیں دور جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ مشکل 8 سال کا تھا جب وہ دادا کے ساتھ آ کر اس گھر میں رہنے لگے۔ اس کی ماں خوبصورت تھی اور باپ وجیح۔ بابا کا کاروبار دیوالیہ ہوا تو ساری زندگی کی مصیبتیں ان کے سروں پر آ پڑی۔ ان کا گھر سواری ہر شے جو قیمتی تصور کی جا سکتی تھی دیوالیہ ہوتے کاروبار نے نگل لی۔ ان دنوں کی تکلیف بہت زیادہ گہری تھی۔ ماں اور بابا کے بڑھتے جھگڑوں سے بھاگ کر وہ دادا کی چھت میں چلا آیا تھا۔ تبھی دادی بھی حیات تھی۔ ماں اور دادی کی کبھی نہیں بنی۔ گھر میں چک چک روز کا معمول بن گئی۔ اسے اپنا اسکول چھوڑنا پڑا، اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا۔ دادا کی زمینیں موجود تھیں، لیکن ان پر بہت سے دشمن قابض تھے۔ کئی سال عدالت میں کیس چلتا رہا اور سردار کی کمر جھکتی چلے گئی۔ وہ جب کیمبرج میں استاد رہے تب گاؤں میں زمینیں سنبھالنے والے ٹھیکیدار کی غداری پر ان کی زمینیں دوسروں کے قبضے میں آ گئی۔ دادا کو اپنا بھائی گھر بچانے کے لیے واپس آنا پڑا۔
بابا کو پڑھائی میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ کاروباری انسان تھے، لیکن ان کا کاروبار زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے دم توڑ کر بہت سی زندگیاں سالم نکل گیا۔ وہ خاموش ہوتا جا رہا تھا، بولتا وہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب زندگی تھی کہ الفاظ تک سینچ رہی تھی۔ بابا دیوالیہ ہوتے ہی دادا کے گھر آ بسے۔ وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ دادا نے زندگی بھر کمایا پیسہ اب زمینیں واپس لینے پر صرف کر دیا۔ عدالتوں میں رواں کیس اور وکلا کی بھاری فیسیں دادا کو اپنی جیب سے بھرنی پڑتی تھی۔ انہی دنوں سلطانہ کو انڈسٹری سے کام سے رول کی آفر آئی تو وہ بابا کے بغیر اجازت آڈیشن دے آئی تھی۔ دن پھر گئے اور راتیں بدل گئی۔ خفیہ آڈیشن جلد ہی منظر عام پر آ گیا اور اس کی زندگی مزید خاموش ہوتی گئی۔ والدین کے بڑھتے جھگڑوں نے اس کا دل سیاہ کر دیا۔ وہ از حد خاموش ہوتا گیا۔ اس کے دوست، اسکول، زندگی کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ اندھیر ہوتی سڑک پر بغیر کسی نشاندہی کے چلتا جا رہا تھا۔ میں ایکٹریس بن گئی، بابا سے بات کرنا ترک کر دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے اور وہ محض ان دونوں کے چہرے کو تک رہا ہوتا، بالکل خاموشی سے۔ وہ انہیں ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتا تھا، بالکل دادی اور دادا کی طرح، بالکل اپنے دوستوں کے والدین کی طرح۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اندر پلتی خاموشیوں کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں ایک ساتھ ہنستا دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اس کی ماں ٹی وی شوز پر کہکے لگا کر ہنسا کرتی تو اس کے دل کا خلا مزید گہرا ہو جاتا۔ وہ اور بابا ایک دوسرے سے نگاہ چرا کر ٹی وی چینل بدل دیا کرتے تھے۔ دادا کی زمینوں کا مسئلہ حل ہونے تک اس کی زندگی کہیں بہت آگے نکل گئی تھی۔ ماں ایک کامیاب ایکٹریس گردانی جاتی تھی۔ وہ سب کچھ تھی جو ایک عورت میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اچھے اعتبار رکھتی تھی، اب تو معاشرے میں ایک بلند مقام بھی رکھنے لگی تھی۔ بس وہ ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کا داخلہ اسکول میں دوبارہ ہو گیا۔ بابا سردار کے دیے گئے پیسوں پر اپنا کاروبار دوبارہ جمانے کی کوشش میں جت گئے۔ سلطانہ اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے لگی۔ گھر سے غربت تو ختم ہو گئی، لیکن جو گہری خلج رشتوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی وہ کیسے ختم کی جا سکتی تھی؟ اس نے بولنا چھوڑ دیا، بس برائے نام بات کیا کرتا۔ سردار سے بہت لگاؤ تھا اسے، لیکن ان سے بھی عجیب خاموشی والا تعلق تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں خاموش بیٹھ کر گزار دیتے۔ بابا سے اس کا تعلق قدرے بہتر تھا۔ وہ جب کبھی نفرت سے ماں کو ٹی وی پر دیکھ کر چینل تبدیل کرنے لگتا تو وہ اسے ٹوک دیتے۔ پھر رات کی کسی پہر اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے بال سہلاتے ہوئے نصیحتیں کر جاتے۔ وہ اس نرم آواز میں کئی گئی نصیحتوں کو آج تک نہیں بھلا سکا تھا۔ تمہیں اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنی یاسر، تمہیں میرے اور اس کے جھگڑوں میں اپنا اور اپنی ماں کا تعلق نہیں تباہ کرنا۔ وہ ایک اچھی عورت ہے، صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے ٹی وی پر بلا وجہ ہنستی ہے۔ اس سے نفرت نہیں کرنی بیٹا، ماں سے نفرت نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے اٹھ جاتے۔ ساری رات پھر وہ سو نہیں سکتا۔ اس کا دل تکلیف سے بھونچنے لگتا اور آنکھیں گرم آنسو بہانے لگتی۔ سب بظاہر ٹھیک تھا، لیکن گھرانے کی جڑیں سڑ گئی تھی۔ اندر کا تعفن اس کے اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سانس لیتا تو اس سے سانس نہیں لیا جاتا۔ اسے اس چھوٹی سی عمر میں خوشی کا نام نہیں پتا تھا، لیکن وہ خوش ہونا چاہتا تھا۔ کیا اس نے زندگی سے بہت زیادہ حصہ مانگ لیا تھا؟ وہ سوچتا اور جاگتا رہتا۔ سلطانہ اور بابا سے الگ الگ محبتوں سے نوازتے رہے۔ وہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ ان کی جدا جدا محبتیں اسے اندر سے ختم کر رہی ہیں۔ وہ ان کی مشترکہ محبت چاہتا ہے، لیکن پھر وہ یہ سب نہیں کہہ سکا، وہ یہ سب کہہ نہیں سکتا تھا۔ اسکول میں داخلے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور مسئلہ شروع ہوا۔ وہ ایک ایکٹریس کا بیٹا تھا اور ایکٹریس کا کردار معاشرے کی نگاہوں میں ہمیشہ مشکوک تھا۔ اس کے اسکول میں بچے اس سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں اپنی تحقیر دیکھ کر اسے لگتا وہ وہیں زندہ مار دیا گیا ہے۔ گھر کی زندگی میں ساتھ اسکول کی زندگی بھی ابدی جہنم ثابت ہوئی۔ دوست نہیں مل سکے، اس کی خاموشی گہری ہو گئی۔ زندگی اسی رفتار سے گزرتی رہی۔ دادا اور دادی اسی سال حج پر چلے گئے، سلطانہ اپنی فلم کے لیے ایک دوسرے ملک، وہ اور بابا گھر میں تنہا۔ بابا کے ساتھ گھنٹوں گاؤں کی پگڈنڈیوں پر چلتا رہتا۔ ان کی گفتگو برائے نام تھی، زیادہ تر بابا ہی گفتگو کیا کرتے اور وہ سنتا رہتا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس کے لیے وہ ایک عظیم انسان، بس زندگی نے انہیں بہت تلخ بنا دیا تھا۔ ایک رات وہ ڈر کر اٹھا اور پھر تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ اکثر خوابوں سے ڈر کر اٹھتا تھا۔ بابا نے اس ساری رات اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کب اتنا پرسکون سویا تھا۔ بابا کے گوشت کا نرم گرم سا احساس جیسے اس کے اندر جمی برف کو پگھلا گیا۔ اگلی رات وہ ان کے کمرے میں تکیہ لیے پھر سے کھڑا تھا۔ بابا نے اسے دیکھا اور پھر ہنس دیے۔ اپنے ہاتھ اس کے لیے وہاں کیے تو وہ بھاگ کر ان میں سمٹ گیا۔ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، بس ان کی نرم گرم سا گوشت کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ماں کی محبت کا خلا وہ باپ کی محبت سے بھرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ اسے لگا اب وہ بابا کے بغیر کبھی نہیں سو سکے گا۔ ناشتے پر اسے کہانیاں سناتے، محبت سے کھلا رہے ہوتے اور وہ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر کھا رہا ہوتا۔
اس کی زندگی جیسے بابا کے گرد گھومنے لگی تھی۔ بابا ایک دائرہ تھے جس میں وہ چکر کاٹتا تھا۔ ایک رات بابا لاؤنج میں ہی تھک ہار کر سو گئے تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا، بیڈ پر رکھی چادر اٹھائی اور پھر اسے لکڑی کے فرش پر گھسیٹتا ہوا لاؤنج تک لایا۔ اب وہ ان پر چادر ڈال رہا تھا، پھر وہ ان کے سامنے اکڑو بیٹھا انہیں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اسے اسی پر احساس ہوا کہ وہ بابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کیا کرتا تھا۔ وہ ان کی آغوش، ان کی محبت، ان کی نرمی کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے زندگی سے جیسے مزید کچھ درکار نہیں تھا۔ سلطانہ کی واپسی طول اختیار کر گئی۔ وہ اسے ہفتے میں 2 بار فون کر لیتی۔ وہ چپ چاپ اس کی رداعت سنتا اور فون رکھ دیتا۔ اس ساری رات وہ بابا کی آغوش میں سسکتا رہا۔ سلطانہ کی محبت کے لیے تڑپتا تھا۔ بابا اسے سمجھتے تھے، اسی لیے اسے بال سہلا کر اسے سلانے کی کوشش کرتے اور وہ وقتاً سو بھی جاتا۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک بھونچال سا وارد ہوا اور اس نے بابا کو کھو دیا۔ یاسر عالم نے اپنے باپ کو ایک رات ایک خوفناک حادثے میں کھو دیا۔ اس کی کار جانے سڑک کے کون سے طرف میں کھڑی تھی۔ اس کی ساکت پلکیں درد کرنے لگی۔ اس نے پلکیں جھپکائی، منظر دھندلا ہوتا گیا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش کی اذیت اسے آج تک اپنے پیروں پہ محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سلطانہ کو فون کیا، اسے بتایا کہ بابا بہت بیمار ہیں، اسے بتایا کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا اس سرد دنیا میں برف بنتا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کی پکار پر راضی نہ ہوئی۔ اب تمہارا باپ کون سے ڈرامے کر رہا ہے یاسر؟ میں یوں ہی اچانک نہیں آ سکتی بیٹا۔ اسے لگا کسی نے اس کے وجود کو چھلنی کر دیا ہو۔ ڈرامہ؟ اس کی ماں کو بابا کا خوفناک حادثہ ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، اسے مزید کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ وہ بابا کے پاس چلا آیا، وہ گہری بے ہوشی کے زد میں تھے۔ آپریٹر مشین کی بپ بپ کی آواز جیسے اس کی سماعت پر کسی بھاری ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اس نے بابا کا ہاتھ چھوا، وہ یک ٹھنڈا تھا۔ اس ہاتھ کی ٹھنڈک جیسے اس کے وجود کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ بابا، اس نے پکارا، جواب نہ ڈاٹ۔ وہ جو کبھی انہیں مخاطب نہیں کیا کرتا تھا اب پاگلوں کی طرح انہیں پکار رہا تھا اور وہ جواب دینے سے قاصر۔ اس کے قدموں سے جان سلب ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک ڈاکٹرز کی ٹیم اندر داخل ہوئی۔ بابا کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، انہیں شاکس دیے گئے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے ان کے وجود کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسے لگا وہ کچھ ایسا سننے والا ہے جس کے بعد وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہے گا۔ بیٹا، آپ کے بابا از نو مور۔ بابا از نو مور۔ اسے انگریزی آتی تھی اور اس جملے کو سن کر جو اذیت اس کا احاطہ کرنے لگی تھی اس کا بیان ہر درد سے باہر تھا۔ وہ بابا کے ساتھ ایمبولینس میں اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ دادا کو انتقال کی خبر دے دی گئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ دادا نے زمینوں پر کام کرتے ٹھیکیداروں سے بابا کی میت سنبھالنے کو کہا۔ کچھ انجان لوگ اس کے گھر میں پہلے سے موجود تھے، اب وہ اسے خود سے لگائے تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ اسپتال میں ہی کہیں بابا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی کہیں کھو گیا تھا۔ اور اس رات وہ بابا کے بستر پر دراز زور زور سے رویا تھا۔ اس نے بستر کے ہر حصے کو سونگھ کر بابا کی خوشبو اپنے اندر اتار لینی چاہی تھی۔ اسے لگا اب وہ کبھی چین سے نہیں سو سکے گا، کبھی بھی نہیں۔ سلطانہ واپس آ گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر پتھرائی تھی کہ مردہ محسوس ہونے لگی۔ دادا اور دادی بھی آ گئے تھے، بس بابا ہی نہیں آ سکے تھے۔ اس نے ہر ایک سے چہرہ پھیر لیا، اسے ہر ایک وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ جنازہ پڑھ لیا گیا۔ دادا اور دادی مزید بوڑھے ہو گئے۔ ماں اپنے کام پر دوبارہ لگ گئی۔ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی توجہ کے لیے تڑپتی رہتی، تب بھی وہ اس پر ایک نگاہ تک نہیں ڈالنا گوارا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ مر چکی تھی۔ وہ بڑا ہوتا گیا، تلخ ہوتا گیا، ظالم حد تک صاف گو اور حقیقت پسند ہوتا گیا۔ اسکول پار ہوا اور کالج میں آ گیا۔ پڑھائی کی جانب اس کا رجحان خاصا گہرا تھا۔ انہی دنوں اسے ارمان ملا۔ باقی لوگ اس کی ماں کے پیشے کے باعث اسے مکروہ گردانتے تھے، لیکن ارمان کو ان فضولیات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس سے بالکل الٹ تھا، باتونی، تلخ تو بالکل بھی نہیں، دل کھول کر ہنسنے والا اور خوش رہنے والا۔ اسے پہلے تو اس کے وجود سے کفت ہوئی، لیکن پھر وہ اس کا عادی ہوتا گیا، وہ اس کی باتوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ماں سے ملنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ شہر میں ایک وسیع و عریض بنگلے میں رہا کرتی تھی۔ ایک رات وہ شور سے واپس لوٹی تو وہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ اس کی ماں اس رات نشے میں دھت تھی اور اسے گھر لانے والا فرد اس کے نشے میں ہونے پر فائدہ اٹھانے والا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ جو دادا کے اصرار پر سلطانہ سے ملنے آیا تھا اب اس مرد کو مار رہا تھا، اور اس نے اس ایک آدمی پر گھر کی ساری چیزیں جیسے الٹ دی تھی۔ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ کسی جانور کے حوالے اسے نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح معاملہ کھلا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو بغیر مطلع کیے نشاور مشروبات پلائے گئے تھے تاکہ اس کے تابناک حال پر ایک داغ ملا جا سکے۔ اس کے دل میں اس رات کے بعد جیسے ایک پھانس سی کھپ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے جتنی بھی نفرت کرتا، لیکن وہ اسے ہر خطرے سے بچا لینا چاہتا تھا۔
ارمان اور اس نے بار کا ایگزام ایک ساتھ کلیئر کیا، لیکن پھر وہ جاسوس نہیں بن سکا، وہ ڈیٹیکٹیو نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ ماں ہی کی توسط سے ایک ایجنسی چلایا اور پھر یہیں سے اسے حنیفہ ملے تھے، جو اس کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ اس نے ایجنسی سے ٹریننگ حاصل کی اور باڈی گارڈ بن گیا، محض اس لیے کہ مزید کوئی ایکٹریس کسی نشے میں دھت وحشی کا نشانہ نہ بن جائے، صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسا محافظ ثابت ہو سکے جس پر بابا کو فخر ہو، اور صرف اس لیے اس نے اسی پر اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی آگے بڑھا دی تاکہ وہ قیامت کے دن اس سے کہہ سکے کہ انتہائی نفرت کے باوجود بھی وہ اپنے مرد ہونے کی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، کیونکہ وہ بابا کا بیٹا تھا، ان کا سب سے پیارا بیٹا۔ ایک ہفتہ بالکل خاموشی سے گزر گیا تھا۔ سلینا اپنے فوٹو شوٹ پر مصروف رہی تھی۔ حال ہی میں اسے ایک فیشن پریڈ کی ماڈلنگ کی بھی آفر ہوئی تھی۔ پیسے اچھے تھے اور وقت کا اتنا ضیاع بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے حامی بھرنے میں ہی عافیت جانی۔ ساحر جب سے اسے گارڈ کرنے لگا تھا تب سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ بغیر کسی خوف کے زینوں اور لفٹ سے سفر کر لیا کرتی۔ ہاں، البتہ ایک ہفتے سے اس نے یاسر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایجنسی میں بھی اسے نہیں دکھا تھا، شاید اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن وہ فیشن شو کی تیاری کے لیے ان وقت پر پہنچی تھی۔ وہاں پر موجود میک اپ آرٹسٹ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اپنے لیے پچھلا پروٹوکول دیکھ کر اس کی آنکھیں جانے کیوں بھر آئی تھی، شاید اس کی زندگی وقتاً نارمل ہو گئی تھی۔ میک اپ مکمل ہوا تو اس نے لمحے بھر کو آئینے میں دیکھا اور دم بخود رہ گئی۔ کیا وہ اتنی بھی ماورائی لگ سکتی تھی؟ روشنی میں اس کا وجود کچھ اور ہی جگمگا رہا تھا۔ میک اوور روم کے اندر اسی پل کسی جانی پہچانی سی ہیلز کی ٹک ٹک سنائی تھی تو اس نے یوں ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرہ نہیں جھکا سکی، اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اسی پل روم کے باہر کھڑے ساحر کو اپنی گردن میں ایک باریک سی سوئی کھپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسی پل پلٹا اور اسی تیزی سے ماریا کے گارڈز کو پرے دھکیلا۔ اب وہ ان سے لڑ رہا تھا۔ اس کے جسم کی رفتار سست پڑتی جا رہی تھی۔ شاید وہ انجیکٹ کیا گیا مواد تھا جس کے باعث لمحے بھر کو اس کے لیے دنیا دھندلاتی جا رہی تھی۔ وہ گردن میں بڑھتی تکلیف کے باعث ایک ہاتھ گردن پر رکھتا ایک گھٹنے کے بل جھکا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ اس نے دان جما کر خود کو بھی ہوش ہونے سے روکا تھا۔ گارڈز اب اس کے چاروں طرف تھے۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، تم لوگ مجھے محض ایک انجیکشن سے قابو نہیں کر سکتے۔ وہ اسی پل تیزی سے اٹھا اور ان میں سے ایک کو دور اٹھا پھینکا۔ روم میں اس کے عین پیچھے ماریا استادہ تھی۔ اس کا عکس آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ سلینا کو کچھ غلط ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بے یقین سی آواز ابھری۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر ساتھ رکھی آرامدہ کرسی پر پرسکون سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل 2 انگلیوں کے اشارے سے اس نے کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دروازے سے کم عمر نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا لیپ ٹاپ بھی تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ لا کر سامنے موجود ٹیبل پر رکھا، پھر مؤدب سا پیچھے ہوا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر اس کی انگلی سے ویڈیو پلے کی۔ سلینا کے لیے اسکرین واضح نہیں تھی، لیکن یہ آوازیں وہ ان آوازوں کو پہچانتی تھی۔ اس نے برف ہوتے وجود کے ساتھ آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہ ڈالی، پھر بے ساختہ ہی خوفزدہ ہو کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ اسکینڈل کی ویڈیو، یہ ویڈیو جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، یہ ایک ویڈیو جس نے اس کی کامیابی کے تابناک آسمان سے زمین پر لا پھینکا تھا۔ یہ ویڈیو اب تک اپنا وجود رکھتی تھی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے رہی ہے، اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اگر اب گری تو دوبارہ اٹھ نہیں پائے گی۔ وہ اگر اب کسی اسکینڈل کا شکار ہوئی تو کبھی اپنے کیریئر کو استوار نہیں کر پائے گی، اور محض اس ایک خیال نے اس کی حیات سے زندگی کا آخری قطرہ تک سینچ لیا۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ ماریا کی آواز پر اسے لگا کسی نے اسے ڈس لیا ہے۔ اسے اس کی صفاقی پر لمحے بھر کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ باہر اب تک گارڈ سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کی طاقت جیسے لمحہ لمحہ ریت کی مانند گرتی جا رہی تھی۔ یہ تو اس کی طاقتور بازو کی طاقت تھی کہ اب تک اس سے لڑنے میں ہمت مجتمع کر رکھی تھی۔ کوئی عام بندہ تو کب کا بھی ہوش ہو کر گرنے کے قریب ہو سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ تم ایسا نہیں کرو گی؟ اس کی کپکپاتی آواز ابھری تھی۔ ایک کلک کی دوری، سلینا مظہر، بس ایک کلک کی دوری ہے اور تم تباہ ہو جاؤ گی۔ اس کے برف سے لہجے پر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلینا کے چہرے کو دیکھ کر ساحر کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا اور اسے ماریا کے ساتھ آئے گارڈز نے ایک جھٹکے میں اسے قابو کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر سا گیا۔ سلینا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے ساحر کی غیر ہوتی حالت دیکھ جیسے اپنے سر پر کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں، میں ایسا نہیں کروں گی اگر تم میری ایک بات مانو گی تو، اس نے سودے بازی کرتے ہوئے کہا تو اس نے زخمی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ بے جان سی آواز پر ماریا کو کمینی سی خوشی کا احساس ہوا۔ اس نے اگلے ہی پل 2 انگلیوں سے ساتھ کھڑی لڑکی کو اشارہ کیا۔
تو وہ اشارہ سمجھ کر روم کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لباس تھا۔ ماریا نے سلک کے اس لباس کو ہاتھ میں لے کر اس کی جانب اچھالا۔ تم آج یہ پہن رہی ہو۔ لباس اسے ٹکرا کر قدموں میں جا گرا تھا۔ وہ جھکی، پھر اسے اٹھا لیا۔ اس لباس کی ساخت بہت بے حیا تھی۔ وہ بغیر دوپٹے والے بہت فیشنیبل کپڑے پہنتی تھی، لیکن وہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ یہ ایسا لباس تھا جو بے حیائی کے بھی کسی گہرے زمرے میں آیا کرتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل زخمی آنکھوں سے ماریا کو چہرہ دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ میں جانتی ہوں، اس لیے تو تمہیں اس لباس میں وہاں بیٹھے ہزاروں مردوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تم پر یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم میرے سامنے ریت کے ایک ننھے زرے جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ بولی تو لہجے میں جلن سے بھڑکنے لگی۔ سیلینا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں یہ نہیں پہن سکتی۔ میں ٹھیک ہے، تو پھر اس ویڈیو کے سرے بازار ہو جانے پر تم سب کو کیا جواب دو گی؟ اس کے لیے خود کو تیار کر لینا۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے پلٹی تھی۔ سیلینا نے چیخ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ساحر بند ہوتی آنکھوں سے اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بس ایک پل کو زمین پر گرتے ساحر کو دیکھا اور پھر انہی بے جان قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ گارڈز اب ساحر کو باہر گھسیٹ کر ایک جانب بنے کاٹ کباڑ کمرے میں پھینک آئے تھے۔ وہ بے بسی سے گردن جھکائے اٹھنے سے قاصر تھا، لیکن اس کے اعصاب اب تک جاگ رہے تھے۔ بمشکل کان میں لگے بلو ٹوتھ کا بٹن دبا کر اس نے کسی سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ سیلینا نے لباس زیبتن کر لیا تھا۔ اسے لگا وہ خود کو کبھی اپنے آئینے میں نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کی آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ مزید کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ اس کے سامنے اپنی زندگی کا ہر پہر دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں نازیبا لباس پہننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بس ایک جملہ مکمل کیا تھا اس نے، وہ بھی بہت مشکل سے، اپنے اندر موجود پوری طاقت لگا کر۔ جانے کس سے رابطہ جڑا تھا اس کا؟ مزید اسے اپنے آس پاس کوئی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ سیلینا نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ اپنے دودھیا وجود سے آنکھیں نہیں ہٹا سکی۔ لباس کی فال ایسی تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی پوری کمر برہنہ تھی۔ بال کھل کر ایک کندھے پر گر رہے تھے۔ آگے سے اس کا نسوانی حصہ واضح تھا۔ کندھے بھی برہنہ تھے۔ باقی لباس پیروں تک گرتا تھا۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گی۔ خدا کے لیے! اس نے ماریا کی جانب دیکھ کر بس تین الفاظ کہے تھے۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ویڈیو کے کلپ پر بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے بے جان قدم موڑ لیے۔ ماڈلز کی قطاروں کے بالکل آخر میں اسے ریمپ پر اس لباس کے ساتھ واک کرنی تھی۔ اس کا سانس جیسے ہر لمحے خشک ہوتا جا رہا تھا۔ زمین اس کے وجود پر تنگ ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا نام کال کیا جانے لگا۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ آج سیلینا مظہر اپنی ہی نظروں میں گرنے جا رہی تھی۔ اس نے کئی انچ لمبی ہیل کے ساتھ قدم آگے رکھا۔ ماریا گارڈز کی فوج کے ساتھ کھڑی اس منظر سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ماڈلز اب اس کی واک پر اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ سیلینا کے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ اس کا چہرہ موت کی حد تک سفید ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ گرنے والی ہے۔ اس لڑکی کی طرفداری کرتے تھے تم عمر؟ اب ذرا اس کے لباس پر نظر ثانی کرو۔ مراد کی استہزاء سی آواز ابھری تھی۔ عمر بھی اتنا ہی ساکت چہرہ لیے سیلینا کو ریمپ پر واک کرتے ہوئے تک رہا تھا۔ تیز روشنیوں میں اس کے آنسو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، بس اس کا چمکتا وجود نظروں کی زینت تھا۔ وہ سامنے جا کھڑی ہوئی، چہرہ اٹھا کر اندھیرے میں براجمان افراد کو دیکھا۔ اسی پل کوئی ماریا اور گارڈز کی قطار میں سے بغیر کسی دقت کے آگے بڑھا تھا۔ لوگوں کی گردنیں یک باری سے آنے والے شخص کی جانب گھومی تھی۔ ماریا کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ گارڈز چونکہ سامنے کی جانب متوجہ تھے، اس لیے وہ اس شخص کو آتے ہوئے نہیں دیکھ سکے۔ وہ بھاری چاپ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، خوفناک حد تک بے تاثر۔ اس کی بھاری چاپ جیسے پورے حال میں گونج رہی تھی۔ لوگ اب سیلینا کے بجائے اس شخص کو تک رہے تھے۔ سیلینا نے کچھ محسوس کر کے آہستہ سے چہرہ پھیرا۔ وہ جیسے پتھر بن گئی۔ سرمئی آنکھوں والا گارڈ اب چلتے ہوئے اسے تیزی سے اپنا سیاہ کوٹ اتار رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے اسے تک رہی تھی۔ پھر وہ وقتاً اس تک آ رکا۔ حال میں ہر جانب خاموشی چھا گئی۔ مراد اور عمر بھی اسی سن انداز میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے کوٹ گھما کر سیلینا کے کندھوں پر ڈالا۔ اس کی آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی۔ آنسو ٹھہر گئے تھے، بس ان میں سے ایک کا بھیگا سا تاثر تھا۔ یاسر نے بس ایک نگاہ اس ہال پر ڈالی تھی، پھر اس نے وہ کیا جو آج تک کوئی بھی کرنے کی جسارت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے سیلینا کو کلائی سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے پلٹا۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کلائی کو تھامے واپس جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اسے آج تک کسی نے ایسی بے عزتی سے نہیں بچایا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد بزدل تھا، اور ایک وہ تھا جو ہر ایک پر لعنت بھیجے اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی کر سکتا تھا۔
کیا تم نے کبھی محبت ہوتے دیکھی ہے؟ سرینا کے دل نے اسے سرگوشی کی تھی اور وہ اب تک اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا تھا کہ کوئی اسے روکتا تو اس کی ماں اسے روتی۔ اور جو تم دیکھو کبھی محبت ہوتے تو جان لینا کہ دل جان لیتا ہے ہر اس سیاہ پہر کو جو وار ہوتا ہے دل کی سیاہی پر، پھر اس کی سیاہی زائل ہونے لگتی ہے ایک سنہرے پہر سے جو لائے تمہارے لیے سیاہی میں ایک سنہرا پہر، تو تھام لینا اسے اے نادان دل۔ جاری ہے۔